بڑے لوگوں میں اور بعض بچوں کے اندر جو ہے وہ سٹمر کرتے ہیں، یعنی شروع کے الفاظ جو ہیں وہ ہکلا کے بولتے ہیں اور پھر ٹھیک ہو جاتے ہیں. ایک تو سوال یہ ہے، اور ایک اس سے ملتا جلتا سوال یہ ہے کہ اگر انگریزی بولیں تو کوئی سٹمر نہیں ہوتی، لیکن جب اردو بولیں تو سٹمر کرتے ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ کون سے ایج گروپ کو کون سی دوا کس پوٹینسی میں دینی چاہیے. اس سے تھوڑی بات میں کر کے پھر ڈاکٹر صاحب کے حوالے کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب اس سے کی ہومیوپیتھک پوٹینشیل ضرور بتائیں گے. میں اس سے کا پہلے تھوڑا سا ایک میدان بنانا چاہتا تھا. یہ سٹیمرنگ ہوتی ہے بزدلی سے، یعنی کہ بچہ جو ہے بہت ڈرتا ہے، اور ڈرنے کا تعلق لیور سے ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ڈر اور خوف کی وجہ سے اس سے لیفٹ یا رائٹ کی جو نسیں ہیں کھینچنا شروع ہو جاتی ہیں. تو جو دیسی ٹوٹکا یہ ہے کہ جائفل جو ہوتا ہے، نٹ میگ جائفل جو جاویتری جس کو نا ہم نا زیادہ تر بریانی یا نہاری وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں، اس نٹ میگ کو اچھی طرح پیس لیں اور دودھ میں ابال کر روزانہ بچے کو دینا شروع کریں، جس سے بچہ بہادر ہو اور اس میں اسٹیمرنگ نہ کرے. تو باقی پوٹینسیز کے متعلق کیا ہے کہ اس میں آرمیٹ، اسٹینم اور ریبراٹا کا وغیرہ جو انزائٹی کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں اور نسوں کو کھولنے میں مدد کرتی ہیں، وہ اس طرح کی ہیں. باقی ڈاکٹر صاحب بتائیں. جی آپ نے ٹھیک بتایا سارا کچھ. اسٹیمرنگ کا تو یہی ہے کہ جیسے آپ نے بتایا کہ یہ خوف ہے، تو اگر وہ شروع میں اٹکتے ہیں تو انگریزی وہ صحیح بولتے ہیں، اردو میں اصل میں وہ سوچتے ہیں کہ ہم غلط نہ بولیں، ان کے اندر ایک خوف سا بیٹھا ہوتا ہے. تو اس کے لیے ایکونائٹ 200 میں دیں تو ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لیکن یہ ڈفرینٹ اس کی بے شمار وجوہات بھی ہیں. یہ کئی لوگ شروع میں اٹکتے ہیں، کئی درمیان میں اٹکتے ہیں، کئی اینڈ پہ اٹکتے ہیں. تو مطلب اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ میرا نام رانا سعید ہے، اس کی دوائی اسپائجیلیا ہے. اگر کوئی شروع میں ایسے کہتا ہے رانا سعید، تو اس کی دوائی پھر ایکونائٹ. تو اس لیے یہ مختلف طریقوں سے، مطلب مختلف علامات پہ مختلف دوائیاں اس کی بدلتی رہتی ہیں. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ اٹکتا کہاں ہے، شروع میں اٹکتا ہے، درمیان میں اٹکتا ہے، اینڈ پہ اٹکتا ہے، یا ایک دم یا مسلسل اٹکتا ہے. سب اگر تو کوئی مسلسل اٹکتا ہو، ہر بات پہ اٹکتا ہو، ہر بات پہ وہ تھتلاتا ہو، تو اس کے لیے پھر آپ اسٹریمونیم 30 میں اور کالی فاس 30 میں دن میں 2-3 دفعہ دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا یہ تھتلانا اٹکنا ٹھیک ہو جائے گا. اس سے ملتا جلتا سوال تھا کہ جو بڑے یا بچے الفاظ یا پورا فقرہ صاف نہیں بول سکتے، لفظ کو دبا کر نہیں بولتے یا جلدی بولتے ہیں، اس کی دوا اور پوٹینسی بتا دیں. یہی جو میں نے بتائی ہیں ابھی تقریباً وہی ایک ہی ہے. تو جن کو ہے مسئلہ وہ ڈائریکٹ رابطہ بھی کر سکتے ہیں اور دوائی جی